رسالت میں آپ کا آخری حج تھا 2 مہینے 10 دن کے بعد، اور رسول نے ظاہراً دنیا چھوڑنے سے پہلے اکٹھا کر کے اپنے حجرے میں واضح طور پہ کہا تھا مجھے کاغذ قلم دو۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ الفاظ سنیے گا، کیونکہ صرف آپ نہیں سن رہے، بہت جگہوں پہ اس تقریر کو سنا جاتا ہے۔ اس حدیث کو اہل سنت کے ہاں بھی کہا جاتا ہے حدیث کرتاس، کاغذ قلم والی۔ رسول نے کہا مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، اور واضح طور پہ اس سے آگے رسول نے کہا تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ علم رسول میں امت کی گمراہی کا تصور موجود ہے۔ رسول زندگی میں جانتے تھے کہ میرے بعد امت آؤ میں تمہیں کچھ لکھ، انکار کیا گیا، حسبنا کتاب اللہ کہتے ہیں، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ رسالت مآب آخری حج سے پہلے بتا کے گئے امت کو یہ میرا آخری حج ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول امت کے لیے کوئی ہدایت کا بندوبست نہ کرے، اللہ کے بندوبست نہ کرے؟ اب یہاں پر آگے 2 نظریات بنے، میں دونوں نظریے کھل کے پڑھ دیتا ہوں، بغیر چھپائے پڑھ دیتا ہوں، باقی آگے جو انصاف کرنے والا ہوگا وہ خود انصاف کرے گا۔ ہمارا کام ہے بلغ، صرف پہنچانا۔ رسول کے جانے کے بعد رسول تک امت جھگڑے میں شکار نہیں ہے۔ نماز ایک طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، روزہ ایک طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ قطر مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ رسول کی زندگی میں 2 طریقوں سے نماز پڑھی جا رہی ہے، 2 طریقوں سے افطار ہو، زکات کے طریقے مختلف ہوں، طریقہ ایک تھا۔ رسول کے بعد طریقے 2 ہوئے، رسول تک طریقہ ایک رہنا، رسول کے بعد 2 الگ راستے ہونا۔ اس بات کی دلیل ہے اختلاف رسول کے بعد ہوا ہے، نبوت تک اختلاف نہیں ہوا، اور آج بھی نبوت پہ کوئی اختلاف نہیں، کسی فرقے میں اختلاف نہیں ہے۔ جھگڑا ہوا نبوت کے بعد 2 تصور سامنے آئے، ایک نظریہ خلافت، ایک نظریہ امام۔ ایک نظریے نے کہا کہ رسول کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، لہذا امت نے اکٹھے ہو کے رسول کے جانے کے بعد اپنا خلیفہ چن لیا، یہ ایک نظریہ ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول اعلانیہ طور پہ مولا علی کی امامت اور ولایت کا اعلان کر کے گئے تھے، لہذا ہم نے بعد از رسول علی کو اپنا مولا، امام اور ولی مانا۔ تاریخ میں جاتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، تاریخ سے پوچھ لیتے ہیں، مورخ سے پوچھتے ہیں یہ نظریہ خلافت کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اور میرے رسول کا جنازہ گھر میں تھا، مہاجرین اور انصار یہ مدینہ کے باہر سقیفہ بنی سعدہ نام ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہو کے انصار چاہتے تھے کہ ہم بعد رسول اپنا ایک خلیفہ بنا دیں، نامزد کر دیا تھا انہوں نے سعد بن عبادہ انصاری کو۔ خبر پہنچی جو مکہ سے آئے تھے مہاجرین کہ انصار تو اپنا خلیفہ بنانے لگے، وہ اکٹھے ہوئے، وہاں بہت بحث مباحثہ ہوا، ہاتم پائی ہوئی، اور اس ہاتم پائی میں آخر ایک صحابی اٹھا، اس نے دوسرے صحابی کا ہاتھ بلند کیا، اس نے کہا کہ رسول کے بعد معتبر ہے اور رشتہ داری بھی ہے، لہٰذا اس کو خلیفہ مان لیتے نا، سنیے گا، اس کو خلیفہ مان لیتے، لہٰذا تمام صحابہ نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی، تو یوں خلافت میں پہلا خلیفہ بنا۔ ٹھیک ہے، سن لیا ہم نے، اب ہم سے سنیے امامت کے ہاں کیا تصور ہے؟ رسول کے جانے کے بعد نہیں، رسول کی زندگی میں، مدینے کے باہر کسی چھپی ہوئی جگہ پہ نہیں، ایک بہت بڑے مجمع عام میں رسول نے امیر المومنین علی کی امامت اور اپنے بعد جانشینی کا اعلان کیا۔ ضد کا کسی مذہب میں کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ ضد ہی کر جائے تو اسے کچھ نہیں منوایا جا سکتا۔ حقیقت شناس کو بندہ بننا چاہے تو بڑی آسان کر کے اس کو حقیقت سنانے لگا۔ ایک خلیفہ بنا نبی کی زندگی میں، ایک بنا نبی کے جانے کے بعد، ایک بنا غدیر میں، ایک بنا سقیفہ، ایک ہاتھ نبی نے بلند کیا، ایک ہاتھ صحابی نے بلند کیا۔ گھر بیٹھ کے کافر کہہ لو، گالی دے دو، جو کہنا ہے کر لو، لیکن بستر میں بیٹھ کے اتنا ضرور سوچنا قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی؟ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب تو پھر جسے نبی نے بنایا اسے مانو۔ اور خدا نے قرآن میں کلیہ بھی اتنا واضح دیا کہ جو محمد دے، جس رسول نے تمہیں نماز دی تھی، جس نے روزہ دیا تھا،
جس نے تمہیں زکات دی ہے، جس نے تمہیں جہاد دی ہے، جس نے تمہیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، وہ تمہیں علی دے رہا ہے۔ ایک امامت، ایک خلافت۔ پہلے امام، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امامت تخت تاج حکومت کی محتاج نہیں ہوتی۔ کاش کوئی بندہ قطر دان ہو، بڑا بہتر جملہ، مجھے بڑا یقین ہے چند چہروں پہ وہ جملے قدر کریں گے۔ خلیفہ میں اور امام میں ایک فرق ہوتا ہے۔ خلیفہ گھر سے آئے تو عام انسان ہوتا ہے، بیعت ہو جائے تو خلیفہ ہو جاتا ہے، بیعت ٹوٹ گئی خلافت ہو گئی۔ امامت کے ہاں گھر سے نکلے تب بھی امام، ممبر میں بیٹھے تب بھی امام، ریت میں بیٹھے تب بھی امام۔ امامت کی ہاں سٹیٹس نہیں بدلتا کہ تخت میں بیٹھے گا تو امام بنے گا۔ اب یہاں پر بہت جاہل سا سوال یہ ہوتا ہے، دیکھیں اگر حق علی کا تھا تو علی نے چھینا کیوں نہیں؟ پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ علی سے چھینا کیا گیا؟ علی کو تخت سے محروم نہیں رکھا گیا، مورخ جملہ ٹھیک کرے، امت امامت سے محروم ہو گئے۔ علی کو تخت اور تاج کی کیا؟ پھر علی کو چاہیے تھا آج آپ شیعہ جو اتنے جلوس نکالتے تو پھر علی بھی کر لیتے۔ تو جب فرعون کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں تو مار دیتا اللہ۔ فرعون نے کہا میں اللہ ہوں، اصل اللہ تو وہ تھا، مارا ہی نہیں۔ نمرود نے کہا میں اللہ ہوں، اسے نہیں مانا، اسے کہا یہ مجھ سے چھین کر رہے ہیں، بننے کی کوشش ہی کر رہے ہیں تو نہیں، تو کرنے دو کوشش۔ کسی نہ کسی حد پہ جا کے اپنی اوقات سمجھ جائیں گے۔ اور ہوا فرعون کا اللہ اللہ اللہ، لوگ سجدہ کرتے 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 ایک دن قوم نے آگے کا سجدے کروائی جا رہا ہے، بارش کیوں نہیں آ رہی؟ بھیج بارش ہوا، جو اللہ ہے بارش بھیج، یہ تو تاریخوں میں لکھا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اسے قوم سے کہا 3 دن کے اندر ہو جائے گی، قوم چلی گئی۔ تیسرے دن جب دیکھا فرعون کہ بارش ہو ہی نہیں، اس نے کوئی شاید موسمی حالات ہی بدلیں گے تو ہو جائے گی۔ جب اسے دیکھا کہ حالات ہی نہیں بدل رہے تو اس نے تیسرے دن اپنے محل کے چھپے ہوئے کمرے میں دروازہ بند کر کے سر سجدے میں رکھ کے کہا انہیں نہیں پتا تو اللہ ہے، مجھے تو پتا ہے۔ جھوٹا جب سچے کی جگہ پہ بیٹھ جائے اور کام نہ بنے پھر سچے سے یہی کہتا ہے اگر آج تو نہ علی سے کچھ ریشی نہ، میں اس سے اچھا جملہ کہتا ہوں، اس سے بہتر جملہ کہتا ہوں۔ مولا امیر المومنین کو کسی چیز، ایک بندے نے آگے مولا امیر المومنین سے کہا یا علی آپ کو میں نے خیبر میں لڑتے دیکھا، خندق میں لڑتے دیکھا ہے، وہ تخت پہ بیٹھ کے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، جملہ میرا نہیں ہے میرے بادشاہ کا ہے، جو داد دے گا مجھے نہیں، میرے شہنشاہ کے دروازے پہ۔ میرا مولا کہتے کیا ہوا؟ کہنے کا وہ فلاں وہ تخت پہ بیٹھ گیا ہے۔ علی اس کو کہتے اچھا تو اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا فرشتہ اس کے دروازے پہ اتر رہا ہے؟ کیا اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ جتنا بھی دور رہا پوری ذمہ داری کے ساتھ علی نے گھر کا دروازہ بند رکھا۔ یہاں پھر مورخ نے غلطی کی، یہاں پھر تاریخ نویس نے جھوٹ بولا۔ علی نے خود کو گھر میں محصور کر لیا، نہیں، علی نے امت پہ اپنا دروازہ بند کر دیا۔ علی نے امت پہ دروازہ بند کر دیا۔ اب پڑھوں جہاں سے بات شروع کی تھی، جن کو ظلمت سے نکال کے نور میں لایا تھا علی نے دروازہ بند کر کے دوبارہ ظلمت میں بھیج دیا۔ لوگ نور امامت سے محروم۔ امامت حکومت کے لیے کسی دروازے پہ نہیں گئے، حکومت خود چل کے لے کے دروازے۔